बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। जमात चशम मज़मून उर्दू में नज़म मिली नगमा, जिसका उन्वान है हम एक हैं और जिसके शायर का नाम है कलीम उस्मानी। जी बच्चों, जानते हैं कि मिली नगमा किसे कहते हैं? बच्चों, गीत के लुग़वी माना है नगमा या सरूर, और मिली नगमा कहते हैं ऐसा नगमा या गीत जिसमें मिल्लत का ज़िक्र करते हुए, यानी कौम या वतन का ज़िक्र करते हुए मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया गया हो, वो मिली नगमा कहलाता है। आइए मिली नगमे के नए अल्फाज के मायने के बारे में जानते हैं। अल्फाज हैं सांझी मानी मुश्तरका, गगन, आसमान, धारे, बहाव या चश्मा, सरगम, 7 सुरों का मजमुआ या सुर, मंजिल, रास्ता, राही, मुसाफिर, जांबाज, जान कुर्बान करने वाला, बाहम, आपस में, बंद मुट्ठी, मुत्तहिद कौम। आइए बच्चों नज़म का मुताला करते हैं। बच्चों, ये नज़म 3 बंद पर मुश्तमिल है और हर बंद में 5-5 मिसरे हैं। नज़म में शायर कह रहे हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांसी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, जुदा जुदा है लहरें सरगम, एक हैं हम एक हैं। ये नज़म का पहला बंद है। बंद के पहले 2 मिसरों में शायर ने खुशी और गम को सांझा करार दिया है, यानी शायर ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानियों के दुख सुख, खुशी और गम एक ही हैं। बंद के अगले मिसरों में शायर ये कह रहे हैं कि इस वतन में बसने वाले तमाम लोग एक ही बाग के फूल की मानंद हैं, कि जिस तरह बाग की खूबसूरती उसके फूलों की वजह से होती है, फूलों की खुशबू की वजह से होती है, फूलों के रंगों की वजह से होती है, इसी तरह इस सरज़मीन की खूबसूरती भी सब पाकिस्तानियों की वजह से है। शायर ये भी कह रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी एक ही आसमान के तारे हैं। जिस तरह रात के वक्त आसमान पर तारे चमकते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी कौम भी अपने वतन और धरती की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, यानी वो मुल्क और कौम की इज़्ज़त को बढ़ाते हैं और मुल्क का वक़ार बुलंद करते हैं। इसी तरह शायर ये भी कह रहे हैं कि एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, यानी जिस तरह तमाम दरिया और चश्मे एक समंदर में जाकर मिल जाते हैं, एक ही समंदर में गिरते हैं, और जिस तरह 7 सुर मिलकर एक धुन बनाते हैं, यानी 7 सुरों के मिलाप से एक सुर और धुन बनती है, इसी तरह पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, इन चारों सूबों के लोग भी आपस में मुत्तहिद हैं, एक हैं और एक ही कौम की मानंद हैं। अगला बंद है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं,
سانچی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شاعر وہی بات دہرا رہے ہیں۔ اس بند کے پہلے دو مصروں میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ، ان کی خوشی اور غم ایک ہی ہیں۔ نظم کے دوسرے بند کے اگلے مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بند کے ان مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک کشتی میں بہت سے مسافر مل کر سفر کرتے ہیں اور ان کی ایک ہی منزل ہوتی ہے، اسی طرح ہم سب بھی پاکستان کی کشتی میں سوار وہ مسافر ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف ملک کی حفاظت کرنا اور ملک کو ہر آفت سے بچانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کشتی کا ہر مسافر اپنے وطن کے دفاع کے لیے اور اس کی آن بان قائم رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم سب آپس میں متحد قوم ہیں، یعنی بند مٹھی کی صورت میں ہیں، اور ہم سب نے مل کر ہی اس کشتی کو پار لگانا ہے۔ نظم کا آخری بند ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانچی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانچی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ نظم کے آخری بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف پاکستان ہی، یعنی ہمارا وطن ہی ہماری عزت بھی ہے اور ہماری پہچان بھی ہے، اور وقت پڑنے پر ہم اپنے وطن کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور جب کبھی بھی وطن کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم اپنا آپ قربان کر دیں گے، کیونکہ ہماری جو شان ہے وہ وطن کے دم سے ہے، ہماری جو آن ہے وہ بھی وطن کے دم سے ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کے پھول ہیں اور شبنم ہیں، یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن کے باغوں میں کھلنے والے پھول اور اس پر پڑنے والے اوس کے قطرے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی سبز ہلالی پرچم کے نیچے آپس میں ایک متحد قوم ہیں، اور ہم سب کی خوشیاں اور غم مشترکہ ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ نظم کے شاعر تھے کلیم عثمانی۔ بچوں، نظم آپ نے سنی اور نظم کی وضاحت بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ بچوں، نظم میں آپ نے ایک مصرع جو بار بار سنا ہے وہ ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بچوں، یہ ٹیپ کا مصرع ہے۔ ٹیپ در حقیقت انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ ٹیپ کے مصرع سے مراد یہ کہ جب نظم بند کی صورت میں لکھی جائے اور ہر بند کے آخر میں جو مصرع دہرایا جائے وہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ جیسے
اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع ہے۔ بچوں، آپ نے نظم ملی نغمہ کو ترنم سے پڑھنا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔